نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ چھٹا پارہ سورۃ مائدہ، آیت 55 to 59، لفظی ترجمہ۔ انما سوائے اس کے نہیں کہ ولیکم دوست تمہارا اللہ و رسولہ اور اس کا رسول ہے، والذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، الذین جو یقیمون الصلاۃ قائم کرتے ہیں نماز، ویؤتون الزکوٰۃ اور دیتے ہیں زکوٰۃ، وہم اور وہ راکعون اور وہ عاجزی کرنے والے ہیں۔ امن اور جو کوئی یتولی دوستی رکھے گا اللہ سے، و رسولہ اور اس کے رسول سے، والذین اور ان لوگوں سے جو آمنوا ایمان لائے، فإن تو پس تحقیق حزب اللہ جماعت ہے اللہ کی، ہم الغالبون وہی غالب رہے گی۔ اللہم منہم اللہ ہمیں ان میں سے کرے، آمین ثم آمین۔ یا ایہا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا نہ تم بناؤ، الذین ان لوگوں کو اتخذوا کہ جنہوں نے بنا لیا ہے دینکم تمہارے دین کو، ہزوا مذاق، ولعبا اور کھیل، من الذین ان لوگوں میں جو اوتوا الکتاب دیے گئے ہیں کتاب، من قبلکم تم سے پہلے، والکفار اور کافروں میں سے اولیاء دوست ہیں، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو۔ وَإِذَا اور جب نادیتم جب تمہیں پکارا جائے، الی الصلاۃ نماز کی طرف یعنی اذان دی جائے نماز کے لیے، اتخذوہا تو وہ بنا لیتے ہیں اس کو ہزوا استغفار مذاق، ولعبا اور کھیل، ذالک یہ بانہم اس لیے کہ وہ لوگ قوم لوگ ہیں، لا یعقلون کہ جو عقل نہیں رکھتے۔ قل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب اہل کتاب، حل کیا تنقمون کہ تم عیب پکڑتے ہو، منا ہم میں سے، الا مگر انجے کہ آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وما اور جو انزلہ نازل ہوئی ہے لینا ہماری طرف، وما اور جو انزلہ نازل ہوئی من قبل اس سے پہلے، وَأَنَّ اور یہ کہ اکثرکم اکثر تم میں سے فاسقون بد کردار ہیں، نافرمان ہیں، گناہ گار ہیں۔ استغفار۔ فرمایا تمہارے دوست تو صرف اللہ اور اس کا رسول اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ جھکنے والے ہیں۔ جب یہود و نصارہ کی دوستی سے منع فرمایا گیا تو اب اس سوال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ پھر وہ دوستی کن سے کریں۔ فرمایا کہ اہل ایمان کے دوست سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول ہیں، اور پھر ان کے ماننے والے یعنی اہل ایمان۔ دوستی کا ایک معیار بتا دیا گیا کہ جو ایمان والے ہیں ان سے دوستی رکھو، جو نماز پڑھتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور جو عاجزی کرنے والے ہیں، جھکنے والے لوگ ہیں۔ حزب اللہ وہی ہے جس کا تعلق صرف اللہ، رسول اور مومنین سے ہو۔ وہ کافروں، مشرکوں اور یہود و نصارہ میں سے چاہے وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہوں، محبت اور موالات کا تعلق نہ رکھے، جیسا کہ سورۃ مجادلہ میں ارشاد فرمایا۔ تو ان لوگوں کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں نہیں پائیں گے کہ وہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کا خاندان۔ یہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اس نے ایمان لکھ دیا ہے اور انہیں اپنی طرف سے ایک روح کے ساتھ قوت بخشی ہے، اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے۔ یہ لوگ اللہ کا گروہ ہیں، یاد رکھو یقیناً اللہ کا گروہ ہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، بے شک۔
فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا لیا ہے، ان لوگوں میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور کفار کو دوست نہ بناؤ، اور اللہ سے ڈرو، اور اگر تم ایمان والے ہو۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اسلام اور مسلمانوں کے دشمن یہود و نصارہ اور ان مشرکین کی دوستی سے نفرت دلائی ہے جو دنیا کی سب سے افضل چیز یعنی اسلام میں شریعت مطہرہ اور محکمے کا جو دنیا اور آخرت کی ہر بلائی اور خیر پر مشتمل ہے، مذاق اڑاتے ہیں اور اپنی فاسد رائے اور جامد فکر کے مطابق اسے ہنسی اور کھیل قرار دیتے ہیں۔ استغفار۔ اس آیت کی روح سے ان بے دین لوگوں اور اہل بدعت سے دلی دوستی رکھنا بھی جائز نہیں، جنہوں نے دین کو ہنسی مذاق بنا رکھا ہے۔ کبھی داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی مصنون لباس کا، اور کبھی اللہ تعالیٰ کی حدود کا۔ استغفار۔ اسی طرح سنت کے مطابق نماز کا مذاق اڑاتے ہیں، اور جو شخص پیدائش، نکاح اور موت کے وقت کفار خصوصاً ہندوؤں کی رسموں میں ان کا ساتھ نہ دے، اس کا تمسخر اڑاتے ہیں۔ ایسے لوگ آپ کو اپنے ارد گرد جلد ہی مل جائیں گے، آپ کو ڈھونڈنے نہیں پڑیں گے، کیونکہ یہ ہو رہا ہے۔ سورۃ آل عمران نے فرمایا ایمان والے مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بنائیں، اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ کی طرف سے کسی چیز میں نہیں مگر یہ کہ تم ان سے بچو، کسی طرح بچنا، اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اصل ڈر اللہ کا جس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تم میں سے کسی منکر یعنی خلاف شرع کام کو دیکھے تو اس کے اپنے ہاتھ سے مٹا دے، اگر اتنی طاقت نہ ہو تو زبان سے، اور اگر اتنی بھی طاقت نہ ہو تو دل ہی سے صحیح، یعنی دل میں سے برا جانے اور اس سے بیزار ہو، اور یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے۔ اور اب یہ سب سے کم درجہ بھی لوگ اس پر عمل کرنے سے ڈرتے ہیں۔ کوئی برائی کر رہا ہے تو اس کو اس چیز کا اظہار بھی نہیں کرنے دیا جاتا کہ تم نے اچھا نہیں کیا، کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یعنی اس لیول سے بھی نیچے کہ اگر برائی ہو رہی ہے تو ہم اپنے بچوں کو خود کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کیا کیا کرو، آپ بس گزر جایا کرو وہاں سے، کوئی ظلم کر رہا ہے، کوئی زیادتی کر رہا ہے، کرنے دو، تمہیں کیا۔ یہ ہم صرف اپنے بچوں کو نہیں، آپس میں بھی ایک دوسرے کو یہی سمجھاتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے اس کو ہونے دو۔ استغفار۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس امت کو لوگوں کے لیے نکالا گیا تاکہ لوگوں کو وہ اچھے کام کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں، مگر اپنے اس عہدے پر ہم فائز نہیں ہیں، ہم اس پر عمل نہیں کر رہے، اپنے حصے کا کام نہیں کر رہے، تو وہ برائیاں کرتے کرتے ہمارے گھروں تک پہنچ گئی ہیں، اس لیے کہ ہم نے برائی کو روکنے کی کوشش ہی نہیں کی، صرف یہ کہہ کر، یہ سوچ کر کہ کوئی کر رہا ہے ہمیں کیا، کرتے کرتے وہ برائیاں ہمارے گھروں میں داخل ہو گئی۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میں سے ہر ایک کے گھر میں فتنے داخل ہو رہے ہیں، اور ایسے فتنے اور اس طرح فتنے داخل ہو رہے ہیں جیسے کہ بارش کے قطرے، ہر گھر میں بارش، جب بارش برستی ہے تو وہ ہر جگہ پر ہی برستی ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول پھر اب جب فتنے ایسے آ جائیں تو پھر ہم کیا کریں؟ فرمایا اپنے گھروں میں بند ہو جانا۔ کہا کہ اگر وہ گھروں کے اندر آ گئے، سین تک آ گئے، کہا پچھلے کمرے میں چلے جانا۔ کہا کہ اگر وہاں بھی آ گئے تو کہا کہ اپنے یعنی کھانے پینے کا سامان، بکریاں لے جانا ساتھ، اور پہاڑوں پر چلے جانا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بے شمار فتنے ہیں، ایک ایک پل میں ایک سے ایک نئی سے نئی بات پتہ چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان لوگوں سے دور رہو، جو ایمان والے نہیں ہیں ان سے دور رہو، اور ان کو کبھی بھی اپنا دوست نہ بناؤ اور نہ سمجھو۔
فرمایا اور جب تم نماز کی طرف آواز دیتے ہو یعنی اذان دیتے ہو تو اسے مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں، یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں۔ کافروں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مشرکوں کو کہ یہ چوپائے ہیں، پھر فرمایا نہیں یہ چوپایوں سے بھی بڑھ کر ہیں، یعنی اس سے بھی بدتر ہیں کہ ان کو بالکل سمجھ آتی نہیں کسی بات کی۔ یعنی جب تم نماز کے لیے جو عقل و علم والوں کے لیے سب سے افضل عمل ہے اذان دیتے ہو تو یہ سے بھی ہنسی اور کھیل بناتے ہیں، تمسخر سے اس کے الفاظ بدلتے، اس پر آوازیں کستے اور شور اور ہنگامہ برپا کرتے ہیں، یہ اس لیے کہ یہ سمجھ نہیں رکھتے، اللہ کی عبادت اور اس کی شریعت کو نہیں سمجھتے اور شیطان کے پیروکار ہیں۔ جب اذان کے وقت کوئی شور مچا رہا ہو، کوئی اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو رہا ہو، تو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ شیطان کے پیروکار ہیں۔ جب اذان دی جائے تو اس کو خاموشی سے سنا جائے، اذان کا جواب دیا جائے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جائے، اس کے بعد نماز کے بعد کی جو دعا ہے اس کو پڑھی جائے۔ تو یقین کریں کہ یہ اتنی بڑا یہ کام ہے کہ جس کو ہم، اور اتنی بڑی یہ نیکی ہے کہ اس اذان کو سن کر جتنے لوگ نماز پڑھیں گے، بڑی خوبصورت بات ہے کہ جتنے لوگ اس نماز کو پڑھیں گے اس اذان کی آواز سن کر، آپ کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جیسے کہ مؤذن کو ملے گا۔ یہ ہے ہمارا رب جس نے چھوٹی چھوٹی نیکیوں میں بے شمار اجر عطا کیے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا ہُزُوًا وَلَعِبًا، یعنی شیطان کو بھی اذان کی آواز برداشت نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان جب آواز اذان کی سنتا ہے تو وہ بھاگ اٹھتا ہے حتیٰ کہ اس کی ہوا خارج ہونے لگتی ہے تاکہ اذان کو سن نہ سکے، تاہم جب اذان ختم ہو جاتی ہے وہ واپس آ جاتا ہے، اور جب نماز کے لیے اقامت ہونے لگتی ہے پھر بھاگ اٹھتا ہے، اور جب اقامت ہو چکتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، اور نماز پڑھنے والے آدمی کے دل میں وسوسے پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں بات یاد کرو، وہ بات یاد کرو، پھر وہ ایسی بھولی ہوئی باتیں یاد دلاتا ہے جن کا اسے خیال بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ پھر اسے معلوم ہی نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ نماز کے دوران میں ایسی چیزیں، ایسی باتیں ذہن میں گھوم رہی ہوتی ہیں کہ جن کو ہم سوچنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھیں۔ یہ احادیث ہیں تو یہ کیسے غلط ہو سکتی ہیں؟ ان کا ایک ایک حرف سچ ہے۔ فرمایا کہہ دیجئے اہل کتاب تم ہم سے اس کے سوا کس چیز کا انتقام لیتے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا، وہ اس پر بھی جو اس سے پہلے نازل کیا گیا، اور یہ کہ بے شک تمہارے اکثر نافرمان ہیں۔ یعنی اصل بات یہ ہے کہ تم میں سے اکثر لوگ فاسق اور بدکار ہیں، اور تمہاری ساری مذہبی اجارہ داری، گروہی تعصب اور غلط قسم کی روایات پر قائم ہیں، اس لیے تم اپنے علاوہ کسی دوسرے میں بھی کوئی اچھی بات دیکھنا پسند نہیں کرتے، حالانکہ اللہ پر اور جو چیز ہماری طرف سے نازل کی گئی اور جو کتابیں پہلے نازل کی گئی ہیں ان پر ایمان لانا کوئی عیب اور قابل مذمت بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کافر مشرک لوگوں سے، ان کے شر سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھیں، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔